بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ میں القسام مجاہدین نے اسرائیلی فوج کے 2 جنگی ہیلی کاپٹر مار گرائے۔ ایک جنگی ہیلی کاپٹر غزہ شہر کے السبتاوی علاقے میں گرایا گیا جبکہ دوسرا مسکر جبالیہ میں گرایا۔ دونوں ہیلی کاپٹروں کو سام 18 نامی روسی ساختہ میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجاہدین نے جنگ میں اسرائیلی جہازوں کو بھی گرانا شروع کر دیا ہے۔ ان ہتھیاروں کا استعمال شروع ہو چکا ہے جو اسرائیل کے لیے سرپرائز کے طور پر رکھے گئے تھے۔ آج کی ان کارروائیوں سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ مجاہدین کے پاس روسی، چینی، شمالی کوریا کے ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی ٹینکوں کو کورنکوس نامی روسی ساختہ میزائلوں سے جلایا جا چکا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی درست وقت پر کریں گے، ایرانی وزیر دفاع نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ ایرانی وزیر دفاع محمد رضا آشتیانی نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی درست وقت آنے پر کرے گا۔ شام میں ایرانی کمانڈر میجر جنرل رضا موسوی کی اسرائیل حملے میں ہلاکت پر ایران کا شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ غزہ مجاہدین نے پہلی بار اسرائیلی فوج کے خلاف RPOA نامی روسی ساختہ میزائل استعمال کیے ہیں۔ یہ میزائل عمارتوں کو، ٹینکوں کو جلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو یہودی فوجی غزہ کی عمارتوں میں ٹھکانے بناتے ہیں۔ ان کو ان میزائلوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ اسرائیل قدس مجاہدین نے اسرائیلی جنگی ڈرون طیارے اسکائی ریسنگ 528 پر قبضہ کر لیا۔ یہ اسرائیل کے ٹاپ ڈرون طیاروں میں سے ایک ہے جو جاسوسی سمیت کئی آپریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس ڈرون طیارے کو اسرائیل قدس مجاہدین نے بڑی مہارت سے گرایا تاکہ جہاز مکمل طور پر تباہ نہ ہو اور قابل استعمال ہو اور اس کی ٹیکنالوجی سمجھنے میں مدد مل سکے۔ یاد رہے اب تک غزہ مجاہدین اسرائیل کے 18 ڈرون طیارے بشمول 2 ہیلی کاپٹر تباہ کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان سے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے بھرپور مالی امداد پہنچا دی گئی۔ پاکستان کے نامور عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ایک اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ قطر پہنچے۔ قطر میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ، خالد مشعل اور دیگر قائدین سے ملاقات کی۔ پاکستان کے ویور عوام غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کی عوام غزہ کی مظلوم بھائیوں کے لیے اخلاقی، مالی، ہر طرح کی مدد کرتی ہے۔ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کی آزادی کے لیے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کا بھرپور تعاون جاری رہے گا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے آپریشن طوفان الاقصی کے بعد اسرائیلی درندگی کے باعث بے گھر ہونے والے غزہ مسلمانوں کے لیے پاکستان سے عوام کی مالی مدد غزہ تک پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ یاد رہے چند دن قبل بھی حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کی حکومت اسرائیل کو صرف دھمکی دے دے تو اسرائیل غزہ میں فوری جنگ بند کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں مجاہدین کے ہاتھوں زخمی ہونے والے یہودی فوجیوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ہسپتال آنے سے روک دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق فوجیوں کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کر سکتے جس نے ہمیں غزہ کی جہنم میں جلنے کے لیے بھیجا۔ اسرائیلی یہودی فوجیوں کا پیغام۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے فوج کو جنگی تیاریاں تیز کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ غیر ملکی خبر ساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کم جونگ ان کی جانب سے اسلحہ ساز اداروں اور جوہری ہتھیاروں کے شعبے کو پیداوار بڑھانے اور جنگی تیاریاں تیز کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کا کہنا ہے کہ جنگی تیاریاں بڑھانے کا مقصد امریکہ کے کسی بھی جارحانہ اقدامات کا منہ توڑ جواب دینے ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری خبرساز ایجنسی کا کہنا ہے کہ حکمران جماعت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا ایسے تمام ملکوں سے رابطے اور تعلقات بڑھائے گا جو موجود سامراجی قوت کے ساتھ نہیں ہیں اور خود مختار ہیں۔ شمالی کوریا اور روس کے درمیان گزشتہ دنوں رابطے میں اضافہ دیکھا گیا تھا۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मौजूदा दौर का हिटलर करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक अंकारा में तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू हिटलर से मुख्तलिफ नहीं है। हिटलर ने दहाइयों पहले यूरोप में जो कुछ किया, इसराइली वज़ीर आज़म गजा में इससे कुछ कम नहीं कर रहा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि नेतन्याहू तो इतना अमीर है जितना हिटलर भी नहीं था, इसको मगरबी हमायत मिल रही है, अमेरिका की हर किस्म की मदद हासिल है और नेतन्याहू ने इन सारी हमायतों और मदद के साथ 20,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। उन्होंने कहा है कि जर्मनी आज तक हिटलर के मुजालिम की कीमत अदा कर रहा है। हिटलर की वजह से आज तक जर्मनी का सर झुका हुआ है। वाज़ेह है 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली वहशियाना बमबारी से 20,977 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 57,536 अफराद ज़ख्मी हुए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान की इसराइल को बड़ी धमकी। ईरान के पास दरान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि हमारा इंतकाम सुहूनी रियासत के खात्मे के साथ ही रुकेगा। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इज्तिमा से खिताब करते हुए जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि ईरान अपने शहरियों की हलाकत को फरामोश नहीं कर सकता, हमारा बदला बहुत होलनाक साबित होगा। जनरल हुसैन सलामी का कहना है कि इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर के रोज़ तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी कार्रवाई थी, जिसे खुद फ़लस्तीनियों ने अमली जामा पहनाया। तूफ़ान अल-अक्सा कार्रवाई को किसी बैरूनी मदद के बगैर सर अंजाम दिया गया, जो 75 सालों से जारी इसराइली जुल्म बर्बरियत पर रद्द अमल था। उन्होंने कहा कि तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन गजा पट्टी और मगरबी किनारे के मजलूम फ़लस्तीनियों की सच्ची आवाज़ बनकर सामने आया। गजा पट्टी में इसराइल के खिलाफ सरगर्म हमास और इस्लामी जहाद अपने हथियार खुद तैयार कर रहे हैं। जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि तूफ़ान अल-अक्सा कार्रवाई ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर इंतकामी कार्रवाई नहीं, इंतकाम लेने का हक सिर्फ हमारा है। ईरान एक ताकतवर इंतज़ामी है। उनका कहना था कि लबनानी अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह इंतज़ामी तौर पर आज़ाद है, जो फ़लस्तीनी अवाम के मफादात के लिए काम कर रही है। सिहूनी रियासत बहुत नुकसानात से दो चार हो रही है, जो दूसरों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े का खमियाजा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में शदीद रद्द अमल। दुनिया भर में फ़लस्तीन की हमायत में मुजाहरे जारी हैं। गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में इसराइली फोर्सेस की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ अमेरिका के अंदर शदीद एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजल्स में सख्त एहतजाज किया गया। न्यूयॉर्क में मुजाहिदीन ने JF केनेडी एयरपोर्ट के रास्ते बंद करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रास्ते ब्लॉक होने की वजह से मुसाफिरों को एयरपोर्ट पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। कुछ मुजाहिरीन यूनियन स्टेशन के बाहर जमा हुए और फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे लगाए, ताहम पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। शिकागो में ट्रक ड्राइवर्स ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हुए रैली निकाली। स्वीडन में भी सख्त सर्दी और बर्फबारी के बावजूद मुजाहिरीन फ़लस्तीनी झंडे थामे इसराइली मुजालिम के नारे लगाते रहे। उधर इंडोनेशिया में भी हज़ारों अफराद ने अपनी गाड़ियों पर फ़लस्तीनी झंडे सजाए। मलेशिया में इसराइली मुखालिफ रैली में मलेशियाई वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकब करार देते हुए कहा कि इसराइल गजा में बच्चों का कत्ले आम कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान और रूस में डॉलर के बजाय मकामी करेंसियों में तजारत का मुआहिदा। रूस की सरकारी मीडिया ने बताया है कि ईरान और रूस के मरकजी बैंकों के गवर्नरों की मास्को में अहम मीटिंग हुई, जिसमें दोनों मुल्कों ने बाहमी तजारत को अमरीकी डॉलर के बजाय मकामी करेंसियों में करने के मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी।
کیا رہے کہ ایران اور روس دونوں امریکی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ ان پابندیوں سے روس کی غیر ملکی تجارت کو بڑا دھچکا پہنچا ہے اور وہ اس کے اثرات کم کرنے کے لیے نئی منڈیاں ڈھونڈ رہا ہے اور ایسے معاہدے کر رہا ہے جس میں امریکی ڈالر کی ضرورت نہ پڑے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ اس معاہدے کے بعد اب بینک اور معاشی گروپ مقامی کرنسیوں میں لین دین کر سکیں گے اور ایسے بینکاری نظام استعمال کر سکیں گے جن میں سوئفٹ سسٹم درکار نہیں ہوتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کی مقبولیت میں کمی کی سب سے بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ امریکہ کے سیاسی جریدے رسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں جو بائیڈن کی 2023 کی خارجہ پالیسی کو ناکام قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ 2023 میں جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی ملک کے لیے نقصان سے بھری رہی ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب 2024 کے انتخابات نزدیک آنے والے ہیں۔ اس جریدے کے مطابق جو بائیڈن کی مقبولیت میں کمی آنے کی سب سے بڑی وجہ ان کی عمر، صحت اور فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے حملوں کے بارے میں ان کا موقف ہے۔ جو بائیڈن حکومت نے انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کے لحاظ سے نہ صرف امریکہ کا وقار خاک میں ملایا بلکہ اس ملک کو فلسطین کے خلاف جنگی جرائم میں شامل کر دیا۔ اس امریکی جریدے نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جو بائیڈن نے 2023 میں حد سے زیادہ فوجی ہتھیاروں پر بھروسہ کیا اور سفارتکاری سے بہت کم کام لیا اور اس کی بنا پر ہو سکتا ہے عوام جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی کی تائید و حمایت نہ کرے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔